ہر آنے والی نسل کو پیغام ہے میرا، ہر حال میں تم صاحب کردار ہی رہنا۔ جب دین فروش بیچ رہے ہوں خدا کا دین، تم حق کا علم لے کے وفادار ہی رہنا۔ ہر بے ضمیر دشمن شبیر سے لڑ کر تم دار پہ بھی میثم تمار ہی رہنا۔ آنچ آئے نا شبیر کے مقصد پہ ہمیشہ، سب کچھ نثار کرنے کو تیار ہی رہنا۔ بزدل نہیں بننا، نہ عقیدے کو بدلنا، جیسے بھی ہو حالات آزادار ہی رہنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ نعم المولا و نعم النصیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، مولانا و مقتدانا و ہادنا بالقاسم محمد وآل الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، من لیلنا هذا الى قیام یوم الدین۔ اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم وقول الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ہماری گفتگو کا سلسلہ دعا کے متعلق جاری اور ساری تھا۔ آداب دعا، شرائط دعا، فضیلت دعا، مختلف مراحل سے گزرتا ہوا قافلہ مولا علی کی دعا پہ کل جا کے اختتام ہوا تھا کہ دعا کے لیے شرط ہے بھائی کہ انسان استغفار کرے، مومن کے لیے دعا مانگے، صلوات پڑھے، یہ سب چیزیں دعا کی شرائط تھیں۔ اب اگر کوئی انسان تمام شرائط کے باوجود دعا مانگتا ہے، ایسے بھی بہت سے انسان ہوں گے بڑے خلوص سے دعا مانگی لیکن ابھی تک قبول نہیں ہوئی، تو لا تقنطوا من رحمت اللہ، کبھی مایوس نہ ہونا۔ مایوسی کفر ہے۔ دعا قبول نہیں ہوتی چونکہ خلق الانسان عجولا، انسان جلدی پسند ہوتا ہے، مصلحت کے خلاف ہوتی ہے، متقاضی نہیں ہوتی مصلحت اللہ کی کہ اس کی یہ حاجت پوری کی جائے، تو اسی لیے وہ دعا پوری تو ہونی تھی۔ صلوات پڑھ دیں محمد وعلیہ محمد۔ اور باوجود کہ تمام شرائط، مکمل شرائط، ہر حال میں دعا قبول ہونی تھی، پوری ہونی تھی، لیکن پھر بھی دعا قبول نہیں ہوتی بظاہر دنیا میں، تو کبھی احساس کمتری کا شکار نہ ہونا۔ اپنے اس مفہوم کو ایک چھوٹی سی مثال سے آپ کے سامنے واضح کروں۔ میں نکلا گھر سے، دیکھا ایک صاحب اپنے بچے کی انگلی پکڑ کے لے کے آ رہے ہیں۔ میں کہاں سے آ رہے ہیں؟ کہا صاحب ڈاکٹر کے پاس سے، بخار سے پریشان ہیں۔ بچہ دیکھا پریشان تھا، اب ہم بھی چل دیے ساتھ میں۔ ابھی ذرا بازار سے گزرے تو دیکھا ایک ٹھیلی والا چاٹ پکوڑی بیچ رہا تھا۔ بچے نے دیکھا، منہ میں آ گیا۔ اب یہ کھٹائی ایسی چیز ہے بڑوں کے منہ میں پانی آ جاتا ہے۔ انہوں نے کہا بابا جان ذرا سا پکوڑی چاہیے، چاٹ چاہیے؟ نہ ٹھہرو بیٹے، نہیں
ابھی تھوڑا آگے بڑھے، ایک مٹھائی کی دکان تھی، بچے نے دیکھا مٹھائی ہے، کہا بابا جان ذرا رسگلہ دلوا دیجئے۔ اب جس لفظوں میں بھی اس نے بیٹے کو سمجھایا، پھر آگے بڑھ گیا، آگے چلا کہ نا آگے ایک ٹھیلی لگی تھی، پانی بتاشے گلگلے اللہ جانے کیا، کہ پاپا چلو یہ دلوا دیجیے، بہت سستی چیز ہے۔ کہا بیٹا ٹھہرو، نہیں آگے بڑھے۔ اب ہم بھی ساتھ ساتھ ہیں، ہمارا بھی مقصد اتفاق سے ادھر تھا۔ آگے چلے تو دیکھا ایک ڈرائی فروٹ کی دکان تھی۔ اب بچے کو لے کے پہنچ گئے صاحب۔ اب بچے سے پوچھ رہے بیٹا بتائیے پستہ چاہیے، بادام چاہیے، چلغوزے چاہیے، کاجو چاہیے۔ اب ہماری تو عقل حیران ہو گئی، کتنا آدمی پاگل ہے یار، 10 روپے 20 روپے 50 روپے میں مسئلہ حل ہو رہا تھا، بچہ بہل رہا تھا، نہ مٹھائی دلوائی نہ کھٹائی دلوائی، لے کے چلے گئے۔ میاں 500 روپے کا بل بنا، ہم سے رہا نہ گیا، ہم پوچھ ہی بیٹھے بھائی کیا ہوا؟ بچے کو بہلانے والی بات تھی، یہ 10 20 50 روپے میں بچہ بہل رہا تھا، وہ تو آپ نے خرچ نہیں کی، وہاں تو بڑے بخل سے کام لیا، یہاں بڑی فیاضی سے کام لے رہے ہیں، یہ بھی لو یہ بھی لو۔ کہ مولانا آپ کو نہیں پتا، ہم جانتے ہیں چونکہ بچہ ہمارا ہے، کیونکہ اس سے بخار تھا، ہم ڈاکٹر کے پاس سے آ رہے تھے، ڈاکٹر نے اس کی کھٹائی بھی مٹھائی بھی یہ ساری بند کر دی، کمزور ہے کہ بھائی اسے طاقت کی چیزیں کھلائیے، اس لیے ہم نے بھلے 500 روپے خرچ کرنا پسند کیے، لیکن ہم جانتے ہیں اس کے لیے کیا بہتری ہے۔ بس میرے عزیزوں میرے دوستو، کل قیامت میں ایسا ہی منظر ہوگا کچھ، جب مرنے والا مرے گا دیکھے گا یہ حوریں ہیں، یہ غلمان ہے، یہ جنت ہے، یہ سلسبیل ہے، یہ محل ہے، یہ نہریں ہیں، یہ باغ ہے۔ پروردگار میرے اعمال تو اس لائق نہیں تھے، یہ کس کا صلہ ہے؟ میری نمازوں کا صلہ تو نہیں ہو سکتا، میرے روزوں کا تو صلہ نہیں ہو سکتا۔ آواز قدرت آئے گی، اے میرے بندے یہ ان دعاؤں کا صلہ ہے کہ جن دعاؤں کو مجھے ضروری تھا دنیا میں قبول کر لوں، لیکن میں نے اس مسئلہ اتنا سمجھی کہ دنیا میں اس دعا کو قبول کرتا، لہذا بچا کے رکھ لیا آخرت کے لیے۔ اب جو اس انعام کو بندہ دیکھے گا، ایک مرتبہ خواہش کر اٹھے گا، تمنا کرے گا پروردگار تو دنیا میں کاش میری ایک بھی دعا قبول نہ کرتا۔ اتنا انعام ملے گا کہ مومن کہے گا خداوند عالم سے پروردگار میری دعا قبول کیوں کی؟ دنیا میں مجھے صلہ دیتا ہی نہ، سارا صلہ یہی مل جاتا تو کبھی مایوس نہ ہونا کہ اتنی دعا کر رہے ہیں۔ یہ ڈپوزٹ ہو رہی ہے کارخانہ خدا میں۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ میرے عزیزو، دعا بڑی عظیم عبادت ہے، بس چونکہ مجھے آج اس کی بارگاہ میں چلنا ہے، میں نے کہا تھا بھئی کل امام حسین کے پاس 4 بہادر 4 شجاع تھے، لیکن بہرحال ایک دعا کے متعلق ربط کے لیے ایک نبی کی دعا اور سنتے جائیں، لیکن بابا زبلند درود بھیج دے محمد والے محمد، پھر اب بات اپنی آگے بڑھاؤں۔ اس دعا کو بھی بڑے بڑے معتبر راویوں نے نقل کیا ہے، صحیح مسلم میں ملے گی آپ کو، ترمذی شریف میں بڑی معتبر۔ کہتے ہیں انس ابن مالک دعا کے راوی ہے، بڑا مشہور و معروف نام ہے انس ابن مالک۔ اچھا کوئی ایسا بھی نہیں کہ ان لوگوں میں سے ہو عمار، ابو ذر، سلمان، اس کیٹیگری کے وہ صحابی بھی نہیں ہے، رسول کے صحابی ہیں۔ انس ابن مالک روایت کرتے ہیں کہ میں رسول کی خدمت میں موجود تھا، رسول کو چونکہ بھنا ہوا گوشت بہت پسند تھا، گوشت وسیع سید الطعام کہلاتا ہے، وہ بھی بھنا ہوا۔ رسول کے سامنے ایک خان آیا، اب یہ ان کی روایت ہے کہ خان آیا، کوئی صحابی لے کر آیا، کوئی مسلمان، لیکن ہمارے ہاں کی روایت یہ ہے، اہل تشریح آسمان سے خان نازل ہوا، جیسے خان پوش ہٹایا دیکھا بھنا ہوا پرندہ، اسی لیے اس حدیث کو حدیث طیر کہلائی جاتی ہے، کہا جاتا ہے حدیث طیر، یعنی پرندے والی حدیث۔ بھنا ہوا پرندہ آیا آسمان سے، خان الٹا دیکھا تر و تازہ گرم گرم کھانا ہے، بھنا ہوا گوشت ہے، بھنا ہوا پرندہ ہے۔ اب نبی نے دیکھا، چونکہ ایک
مسئلہ شریعی کہ کوئی بھی چیز اکیلے کھانا، کوئی بھی اچھی چیز کھاؤ تو کسی کو شامل کر لو، لیکن میرے عزیزو میرے دوستو، ہم نوالا ہم پیالہ ہر ایک کو نہیں بنایا جاتا۔ اگر ہر ایک کو بنایا جاتا، جو راوی ہے، جو انس خود کہتا ہے کہ میں وہاں موجود تھا خدمت رسول میں، تو رسول کہتے تھے بھائی دسترخوان پر بیٹھ جاؤ، چونکہ دنیاوی کھانا تو تھا نہیں، جو دنیاوی ساتھی کو ساتھ میں لیتے۔ جیسے ہی دیکھا ایک مرتبہ ہاتھوں کو اٹھایا، اللہم ایتینی بحب خلق الیک لیاکل ما ھذا الطیر، پروردگار تو اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ محبت جس بندے سے کرتا ہے اس بندے کو بھیج تاکہ میری ساتھ میں یہ پرندہ کھا لے۔ ٹھیک ہے، محبوب الہی سب سے زیادہ اللہ جس سے محبت کرتا ہے، ایسے مخلوق میں اپنی سب سے زیادہ جس بندے سے محبت کرتا ہے اسے بھیج۔ روایت کہتی ہے ادھر نبی نے دعا کی، ادھر علی نے بستر چھوڑا۔ یہاں سے انس نقل کرتے ہیں، دیکھیں محبوب پروردگار ہونا بہت بڑا منصب ہے۔ انس کے دل میں ایک شوق پیدا ہوا، وہ خود نقل کرتے ہیں میرے دل میں شوق پیدا ہوا کاش کوئی میری قوم قبیلے کا آدمی آ جائے، قیامت تک کے لیے فخر ہو ہمارے قبیلے کا فلاں انسان اللہ کا محبوب ترین بندہ ہے۔ بھائی محبت کا دعویٰ تو سب کرتے ہیں آج، لیکن رسول کی سند مل رہی ہے۔ اب اس کے دل میں ایک خیال پیدا ہوا، ایک شوق پیدا ہوا، ایک تمنا نے انگڑائی لی کاش میرے قبیلے کا، لیکن ایک خطابت کا جملہ، کاش میری پارٹی کا آدمی آ جائے۔ اب جیسی دعا ختم ہوئی علی نے بستر چھوڑا، دق الباب ہوا۔ اب انس نے سوچا شاید آ گیا، کہ تو وقت بے وقت آیا کرتے تھے پارٹی کے لوگ۔ اب جو دروازہ کھولا تو در رسول پر کسے پایا؟ یعنی مدینۃ الرسول کے دروازے پر باب العلم نظر آیا۔ یا علی کس سے ملنا ہے؟ کہا نبی سے ملنا ہے۔ نبی تو آرام کر رہے، نبی نہیں ملنا چاہتے، چونکہ دل میں تمنا ہے کاش میرے آ جائے۔ اللہ رسول نے تو دیکھیں اللہ نے علی کو بہت سے فضائل دیا، اگر یہ ایک فضیلت ہمارے نصیب میں آ جائے تو کیا کمی کی آ جائے گی۔ کہ نبی کسی سے ملنا نہیں چاہتے، اچھا صاحب نہیں ملنا چاہتے نبی کسی سے۔ علی واپس ہو گئے، علی واپس گئے بستر پہ لیٹے یا بیٹھ گئے گھر میں جا کے۔ اللہ کے نبی نے پھر دعا کی۔ اب چون علی کا بستر اور اللہ کے نبی زیادہ دور تو نہیں، تو علی تو غزات کا نام ہے جس کا دروازہ صحن مسجد میں کھلتا ہے۔ نبی نے پھر دعا کی، ادھر دعا کی، ادھر علی نے بستر چھوڑا، دق الباب ہوا۔ اب انس نے سوچا شاید اب کے آ گیا ہمارے والا، دروازہ کھولا پھر علی کو پایا۔ یا علی کیا کام ہے، کس سے ملنا ہے؟ کہ نبی سے ملنا ہے۔ کہ نبی تو کسی سے ملنا نہیں چاہتے، نبی تو آرام کر رہے ہیں۔ اچھا نبی آرام کرے، چلو ہم واپس چلے جاتے ہیں۔ علی پھر واپس چلے گئے۔ اللہ کے نبی پھر دیکھ رہا ہے کوئی نہیں آیا، کہ کوئی نہیں آیا۔ تیسری مرتبہ پھر ہاتھوں کو اٹھایا، پھر دعا کی۔ ادھر نبی نے دعا کی، ادھر علی پھر آئے۔ خدا کی قسم کتنا مضبوط رشتہ ہے دعائے نبی میں اور علی میں۔ ادھر اللہ سے دیکھیں، اللہ کے نبی علی کو نہیں پکار رہا، اللہ کے نبی خدا کو پکار رہا ہے، خدایا تو بھیج تو بھیج۔ ادھر اللہ کے نبی اللہ سے کہتا ہے، آتے کون ہے؟ علی۔ تیسری مرتبہ پھر دعا کی، پھر آئے، پھر جایا او انس پہنچے، کہا بھئی کون؟ کہ علی۔ کہ یا علی بار بار پریشان کیوں کر رہے ہو؟ اپنے لفظوں میں کہا جیسے بھی، بہرحال علی کو پھر ٹال دیا، نبی کس سے ملنا نہیں چاہتے۔ اب رسول بھی پریشان ہے، بھئی بار بار ایک مرتبہ دعا کی، دو مرتبہ دعا کی، تین مرتبہ دعا کی، اللہ جانے چوتھے انداز میں کی، پھر دعا کی، کس انداز میں دعا کی، اللہم اتینی بحب خلق الیک لیاکل ما ھذا الطیر۔ بس جیسے نبی نے دعا کی ادھر دق الباب ہوا، دوڑ کر انس نے دروازہ کھولا۔ ابھی انس کچھ کہنا ہی چاہتے ہیں کہ حجرے سے آواز آئی، انس ارے کب تک واپس کرو گے؟ اگر 1000 بار بھی دعا کی تو اللہ ہر بار علی کو بھیجے گا، علی آئے گا۔ اللہ جانتا ہے میرا مقصد کیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اللہ جانتا ہے دل کا حال، بہتر جانتا ہے
کہ مقصد کیا ہے اور محبوب الہی ہے کون. میں نے دست ادب کو جوڑا بارگاہ رسالت پناہ میں. یا رسول اللہ ٹوکنا ہی تھا, بلانا ہی تھا تو پہلی بار بلا لیا ہوتا. یہ علی کو بار بار زحمت کیوں دی جا رہی ہے؟ پہلی بار نہیں تو کم از کم دوسری بار بلا لیتے, دوسری بار نہیں تو تیسری بار بلا لیتے. یہ بار بار علی ایک بار آیا, دو بار آیا, تین بار آیا, یہ بار بار زحمت کیوں دی جا رہی ہے؟ علی تو ذات کا نام ہے, صرف اللہ کا محبوب نہیں ہے. جتنا اللہ کا محبوب ہے اتنا تمہارا بھی محبوب ہے. تو یہ بار بار کیوں بلایا جا رہا, کیوں بھیجا جا رہا ہے؟ تو شاید آواز رسالت آئے نادان, یہ حدیث تیر نہیں ہے, میں تاریخ اسلام کی ورگردانی کر رہا ہوں. میں انس کو یہی کہنا چاہتا ہوں, انس ارے علی کو علی کے حق سے ایک بار محروم کیا جا سکتا ہے, دو بار محروم کیا جا سکتا ہے, تین بار محروم کیا جا سکتا ہے, لیکن چوتھی بار حق حقدار تک پہنچے گا. صلوات بھیج دے محمد و آل محمد. اب لوگ تھوڑا آگے بڑھ جائیے صلوات کے ساتھ. دیکھیے آج لوگ تو یہ تھی نبی کی دعا, اور محبوب الہی کا نام ہے علی, محبوب خدا کا نام ہے علی. یہ گھر میں سند دی. میں نے کل دیکھیے وعدہ کیا تھا علی کی دعا سے. امام حسین کے پاس صرف ایک ہی عباس نہیں ہے, خدا کی قسم 4 جوان ایسے ہیں امام حسین کے پاس کہ جن کے بارے میں تاریخ لکھتی ہے کہ پورا عرب ایک طرف اور یہ 4 بہادر ایک طرف. عجیب بات ہے, اس چھوٹے بچے سے پوچھا جائے. دیکھیے تاریخ اسلام میں علمدار تو بہت سے ہوئے, پھر دعا علی پر آ رہا ہوں کل کی باقیہ. تاریخ اسلام میں بڑے بڑے علمدار. سب سے پہلا علمدار جناب حمزہ, دوسرے علمدار جناب جعفر طیار جن کے دونوں بازو شہید ہو گئے لیکن پرچم اسلام کو سر نگو ہونے نہ دیا. تیسرا علمدار حیدر کرار. لیکن خدا کی قسم جتنے بھی علمدار ہیں صرف علی کے گھرانے والے ہیں. اور خیبر میں جو علم دیا کرار غیر فرار کی سند دی. دیکھیے قبلہ تشریف فرمائے لَأُوتِنَّ الرَّائِطَ غَدًا, کس لفظ کا استعمال کیا؟ لَأُوتِ عطایاتی. دیکھیے عربی زبان بڑی نازک بڑی ظریف زبان ہے. عربی زبان میں ذرا سا زیر کا زبر اور زبر کا زیر ہو جائے تو معنی زیر و زبر ہو جاتے ہیں. عطا کے معنی الف تے, الف اس کے معنی بھی دینے کے ہیں, الف عین تو اس کے معنی بھی دینے کے ہیں, لیکن دونوں میں بہت فرق ہے. بس ایک فرق, جہاں عین توئے سے عطا ہوتا ہے وہ عنوان ہدیہ ہوتا ہے, تحفہ ہوتا ہے. اور تحفے کا اصول ہے کہ جب تک اصل باقی ہوتا ہے تو اسے واپس لیا جا سکتا ہے. مسئلہ شرعی ہے, ہمارا تحفہ جب تک ہے وہ اصل باقی ہے. اگر اس نے ختم کر دیا تو اللہ نے جب دیکھیں, یہ بھی میرا ایک دوسری بحث شروع ہو جائے گی کہ رسول اللہ کی یہ حدیث ہے, یہ حدیث قدسی لا ہوتے نر رہتا, لیکن علی کو علم ملا لفظ عطا کے ذریعے. یعنی جب تک علم باقی ہے تو اللہ علم لے سکتا ہے. علم جب تک باقی ہے تو اللہ علم لے سکتا ہے. دیکھیں کرار ہے, غیر فرار ہے, یہ سب منصب ہے علی کے لیے, لیکن جب تک علم باقی یہی وجہ تھی. آج یہی وجہ ہے. ایک چھوٹے سے بچے سے پوچھئے بھئی علمدار کون ہے؟ علمدار تو سب سے پہلے جناب امیر حمزہ, جناب جعفر طیار, جناب حیدر کرار. لیکن قربان جا خدا کی قسم 1400 برس سے آج تک جس کی علمداری جاری و ساری ہے, اگر لفظ علمدار کہا جائے تو حیدر کرار کا نام ذہن میں نہیں آتا, جعفر طیار کا نام ذہن میں نہیں آتا, امیر حمزہ کا نام ذہن میں نہیں آتا. اسلام کا بچہ یہ جانتا ہے اگر لفظ علمدار کہا جائے تو علمدار کے ساتھ جو لازمہ ہے عباس علمدار, عباس علمدار. چونکہ علم علی کو ملا تھا, لیکن ہے میرے علی علم تمہارے ہی گھرانے رہے گا.
ہم عطا عین کے ذریعے تمہیں عطا کر رہے ہیں. کل اس کا جب وارث پیدا ہوگا ہم تم پر واجب ہوگا کہ اسے علمدار بنا دیا جائے. اس لیے علی نے اس دنیا کو نہیں چھوڑا, اپنی زندگی میں عباس کو علم دے کے علمدار بنایا. تو لہذا آج میرے عزیز دوست نے کہا تھا جنگ صفین کوئی پڑھتا ہی نہیں. تھوڑی سی کل جھلک دکھلائی تھی جنگ صفین کی ربط کے لیے, چونکہ بارگاہ میں جانا ہے مجھے امام چہرم کی. ایک اور باوض بلند درود بھیج دے محمد و آل محمد. دیکھیے ہمارا چوتھا امام کتنا بہادر ہے, یہ تو امام سے بڑا بہادر کوئی نہیں ہوتا ہے. یہ سمجھ لیجئے کتنا بہادر ہے میرا مولا. کل آپ نے جناب عباس کی بہادری طاقت کا اندازہ میرے کچھ دیکھیے, میں تو بیان نہیں کر سکتا کس کی کیا مجال ہے, کیونکہ زبان میں کیا اثر ہے جو طاقت اور شجاعت کو بیان کر سکے ان کی. لیکن یہ سمجھ لیجئے شب عاشور امام زین العابدین شب عاشور میں بیمار ہوئے. 9 محرم تک کوئی بیماری نہیں ہے. اور اب یوں ہی نہیں کہتا کہ امام حسین کے پاس 4 جوان ایسے تھے, ایک جناب عباس, ایک سید سجاد, ایک جناب عبداللہ, ایک جناب مسلم بن عقیل. لیکن حسین کو طاقت سے کربلا کو حل نہیں کرنا تھا. حسین کو جنگ نہیں جیتنی تھی بظاہر. حسین کو یزید کو ختم نہیں کرنا تھا, حسین کو یزیدیت کو ختم کرنا تھا. اگر یزید کو ختم کرنا ہوتا تو طاقت تقسیم نہ ہوتی, لیکن یزیدیت کو مٹانا تھا. اور میرا مولا جانتا تھا یزیدیت اگر ختم ہوگی تو قتل حسین سے ختم ہوگی, حسین کی قربانی سے ختم ہوگی. خالی یزید کو مٹانا نہیں تھا, یزیدیت کو ختم کرنا, اس کا ذہن کو مٹانا تھا, اس سوچ کو ختم کرنا تھا. کہا بابا اجازت ہے, دیکھا ہوں دشمن نے کتنی فوج اکٹھے کی, اب اللہ جانے کتنی فوج, 80,000, 1,20,000, 1 لاکھ, بہت سے 9 لاکھ, 6 لاکھ, چلیے 20,000 کم سے کم جو ہے نا روایت کی ہے تو 20,000 بھی بہت ہوتے ہیں بھائی 1-2 آدمی کے لیے. جب آپ فوج کا معائنہ کر کے چلے آئے, ایک مرتبہ امام نے پوچھا کہ بیٹا سید سجاد دیکھا ہے؟ کہا دیکھا ہے. بیٹا کیا محسوس کیا ہے؟ کہا بابا جان کچھ بھی نہیں, صبح ہونے دو بھائی, کل جنگ ہونی ہے, صبح ہونے دو. آپ اپنے اصحاب کو لے کر, اپنے انصار کو لے کر, اپنے اعزاء کو لے کر خیمے میں بیٹھے رہیے گا. ارے ایک طرف سے میرا بھائی آیا حملہ کرے گا علی اکبر, میمنہ پر علی اکبر ہوگا, میسرہ پر میں ہوں گا, قلب لشکر پر میرا چچا عباس ہوگا. یہ کچھ جذبات میں نہیں جملے ہو رہے, یہ امام وقت کہہ رہا ہے, یہ وہ کہہ رہا ہے کہ جو کہہ دے وہ حقیقت بن جائے. اتنا بڑا بہادر ہے میرا مولا. تو جنگ صفین کی 2 بس حوالے تاکہ شجاعت ذہن میں آ جائے. آپ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد, پھر جاتے ہیں. جنگ صفین میں قبلہ تشریف فرمائے, لیلۃ الحریر کی تشریح کرنی ہے, بس آگے بڑھتا ہوں. لیلۃ الحریر, اس لیلۃ الحریر میں جو 1,000 شامیوں کو واصل جہنم کیا مولا نے. لیلۃ الحریر کی وجہ تسمیہ خدا کی قسم پوری جنگ صفین آئینہ بن کے سامنے آ جائے گی اگر صحیح سے میں کر پاؤں. لیلۃ الحریر, میں نے پوچھا لیلۃ الحریر کسے کہتے ہیں صاحب؟ کہا امام نے چونکہ ایک ململ کا کرتا, معمولی سا کرتا پہن رکھا تھا ریشم کا, اسی لیے حریر کہا جاتا ہے. لیکن میرے عزیزوں, میرے دوستو, میں نے کہا عربی زبان بڑی وسیع زبان ہے. حریر بمانا ریشم بڑی ہے سے ہوتا ہے, ہتی سے ہوتا ہے, اور لیلۃ الحریر 2 چشمی ہے سے ہے, چھوٹی ہے سے ہے. تو ہر کے معنی کچھ اور ہے, حریر کے معنی کچھ اور ہے, اس حریر کے معنی کچھ اور ہے. کہا بھائی صاحب ریشم کی طرح چمک رہی تھی وہ راتیں تاریخ اسلام کی. بھائی وہ ریشم کے, جو ریشم کے معنی بڑی ہے سے ہے, تو اب مجھے بڑی ہے سے نہیں ملتا. لیلۃ الحریر چھوٹی ہے سے, حریر والی رات. یہ حریر ہے کیا چیز بھائی؟ حریر کوئی معنی تو نہیں ہے, حریر ایک آواز کو کہتے ہیں. سیوطی میں مثال دی جاتی ہے,
وشر حر عناب عظیم. اسے ہری کسے کہتے صاحب؟ وہ سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو سرحدیں بدلنے سے، منطقہ بدلنے سے، جغرافیہ بدلنے سے وہ چیز بدلتی نہیں، زبان بدلتی ہے لیکن بات ایک سی رہتی ہے. ایک آواز ہے جسے بڑی منحوس مانا جاتا ہے. ابھی جب برفیلی رات شروع ہوگی نا سردیوں کی، کچھ آوارہ کتے گلیوں میں اللہ جانے کیوں روئیں گے، منہ اٹھا کے روتے ہیں. یہ اتنی منحوس آواز ہوتی ہے کہ اگر کتا کسی کے گھر کے سامنے رونے لگے تو ڈنڈا نکال کے سب سے پہلے سے بھگایا جاتا ہے، منحوس آواز نکل رہا ہے. تو یہ خالی یہ نحوست ہندوستان میں نہیں مانی جاتی. اس آواز کو منحوس عرب میں بھی مانتے ہیں، ایران میں مانتے ہیں، سب مانتے ہیں اس کو کہ منحوس آواز. جب کتا منہ اٹھا کے آسمان کی طرف روتا ہے تو اس آواز کو حریر کہا جاتا ہے، جو آواز نکلتی ہے. تو یہ لیلۃ الحریر، لیلۃ الحریر کیوں کہ ہیں 100 لیلت ہے، اللہ جانے 50 لیلۃ الحریر ہے. کتنی لیلۃ الحریر؟ ان لیلۃ الحریر کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ جب دیکھیے جناب عباس نے خالی ایک ہجرت نہیں کی کہ ابن شاشا کو مارا، اسے بیٹوں کو مار ڈالا. نہیں، روایت کہتی ہے ارے جناب عباس نے متعدد حملے کیے. تاریخ بتاتی ہے ایک طرف سے جناب عباس نے حملہ کیا، ایک طرف سے مالک اشتر نے حملہ کیا، قلب لشکر پر مولا کائنات نے حملہ کیا. جب ان خدا کے شیروں نے ان روبا صفت لوگوں کو، ان کتے صفت لوگوں کو گھیرا، چاروں طرف سے غضب الہی کی صورت میں کبھی کہ علی کی تلوار موت بانٹ رہی ہے، کبھی عباس کی تلوار موت بانٹ رہی ہے. جب چاروں طرف سے گھرا ہوا دیکھا تو دشمنان نے دی اپنے منہ کو آسمان کی طرف اٹھا کے ایسے رو رہے تھے جیسے برفیلی راتوں میں کتے رویا کرتے ہیں. دیکھیے نعرہ تو بڑا لگا جوشی میں، بزرگ نے، میں نے کل بھی کہا تھا یہ محبت اہل بیت ہے ہی ایسی کہ بوڑھوں کو جوان کر دیتی ہے. کربلا اس کی گواہ ہے. تو وہ جواب نہیں ملا جیسا جواب ہونا چاہیے. میں نے اس سے پہلے بھی نعرے کے حوالے سے کہنا مولوی صاحب موضوع سے بھٹک جاتے، موضوع سے بھٹکنا نہیں ہے. یہ بھائی آدمی سفر کر رہا ہے، جانا ہے ہمیں سورت بڑودہ جانا ہے، ہماری منزل ہے بڑودہ. اب اس کا مطلب نہیں کہ آنکھوں پہ پٹی باندھ کے چلیں. شاہراہ میں راستے میں جو حسین مناظر آئے ہیں کہ ان کو دیکھتے نہ جائیں. منزل کیا بھائی؟ گھومنا ہے، چلو دلی جانا ہے گھومنے کے لیے، لال قلعہ دیکھنا ہے، آنکھوں پہ پٹی باندھ رکھیے بھائی لال قلعہ ہی دیکھنا ہے. ادھر ادھر کے جو مناظر آئیں گے تو ان سے بھی تو لطف اندوز ہونا ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. اس نعرے کے حوالے سے مجھے حدیث یاد آئے گی. مرسل اعظم سے اکثر لوگ پوچھا کرتے تھے یا رسول اللہ ماذا تری فی المعراج، یا رسول اللہ آپ نے معراج میں کیا دیکھا؟ انسان تنوع پسند عجیب و غریب مخلوقات کا ذکر کرنے بیٹھ جائے، جن، بھوت، دیو، پری. دیکھا ہے کسی نے بھائی؟ ارے جن کیسا ہوتا دیکھا ہے کسی نے؟ کہ صاحب دیکھا نہیں آج تک. اگر مولوی صاحب جن کا ذکر کرنے رات بھر سناتے رہیں گے قصے، کسی کی پلک تک جھپکنے کی نہیں. کیوں بھائی؟ عجیب و غریب مخلوق ہے. ارے یا مولانا اس جگہ پہ اس جنگل میں رہتا ہے سرکٹا، سر نہیں ہے اس کا. بس سر نہیں ہے تو زندہ کیسے ہے؟ عجیب سی بھائی. پیر الٹے ہوتے ہیں صاحب، ایڑی آگے ہوتی ہے پنجہ پیچھے، چلتا کیسے ہے بھائی؟ جی عجیب و غریب مخلوق. اسی نفسیاتی انسان کی کمزوری کو ذہن میں رکھتے کچھ باطل مذہب کے لوگوں نے اپنے رہنما کی تصویر بنائی تو ایسی بنائی کہ 10 سر 10 ہاتھ 20 ہاتھ. تنوع پسند ہے نا عجیب و غریب مخلوق. تو اللہ کے رسول سے بھی لوگ یوں ہی پوچھا کرتے تھے معراج میں کیا دیکھا؟ تو اللہ کے رسول بتایا کرتا تھا ایسا فرشتہ دیکھا جس کا سر آگ کا، جسم برف کا، نہ آگ برف پر پگھلاتی ہے نہ برف آگ کو بجھاتا ہے. ایسا فرشتہ دیکھا جس کے جسم میں لاتعداد ہاتھ، ہر ہاتھ میں لاتعداد انگلیاں. ارے میں نے اس دنیا کو مجسم عورت کی شکل میں دیکھا. اب تصور چیز ہے نا.
ایسے سے فرشتوں کا ذکر کر رہے ہیں، یہ دیکھا وہ دیکھا. اب اسی لیے ماذا ترا فی المعراج، لوگوں کس سے کہانی کا بڑا شوق تھا نا، رسول سے پوچھ بیٹھے یا رسول اللہ ماذا ترا فی المعراج. ایک مرتبہ اللہ جانے رسول کس موڈ میں تھا، رسول اچھے موڈ میں تھے، ہمیشہ اچھے موڈ میں رہنا چاہیے انسان کو. علی کی طرح مخاطب کر کے میرا مولا کہتا ہے یا علی اسموں کا اسم مقرون فی اربعۃ مواطن، معراج میں اے علی میں نے تیرے نام کو اپنے نام کے ساتھ ایک نہیں 4 جگہ پر بلا فصل لکھا دیکھا. بلا فصل کے ماننے والے دیکھیے فضائل سنے تو اس طریقے سے نہیں سنے جائیں گے، جس طرح سننے کا حق ہے ایسا سنیے گا. ایک پہلے بابا سے درود بھیجے پھر آگے بڑھاؤں گا بات کو. میں جلدی جلدی اپنی بات مطلب پر آگے بڑھنا چاہتا ہوں، مطلب بڑھانا چاہتا ہوں. تیرے نام کو اپنے نام کے ساتھ ایک نہیں 4 جگہ پر بلا فصل لکھا دیکھا. کہاں کہاں لکھا دیکھا؟ اب یہی تو مسئلہ ہے. لوگ ہم پر جو الزام لگاتے ہیں یہ علی کو بڑھا دیتے ہیں، علی کو بڑھا دیتے ہیں، علی کو بڑھا دیتے ہیں. مسلمانوں کا قصور نہیں ہے، بیچاروں نے نبی کو اپنی بزم میں سنا، علی کو ہماری مجلسوں میں سنا. اگر نبی کو ہماری مجلسوں میں سن لے تو کبھی ہم پر یہ الزام نہ لگائے یہ علی کو بڑھا دیتے ہیں. یہ مسلمانوں کے نبی کی معراج تھی کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی بیت المقدس پر ختم ہو جاتی ہے. دیکھیے ہم اسی نبی کو کس زاویے سے، کس اینگل سے، کس نظر سے دیکھتے ہیں. اللہ کے نبی کہتا ہے یا علی اسموں کا اسم فی مقبون فی رباط مواطن اذا وصلت الى بیت المقدس فوجدت مکتوما علی بابها لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وأیدت بعلی ونصرت بعلی ثم انتهیت فوصلت الى صدر المنتهى فوجدت مکتوما علی الصخرة لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وأیدت بعلی ونصرت بعلی ثم انتهیت فوصلت الى رب عرش الاعلی فوجدت مکتوما علی قوامها لا الہ الا اللہ محمد عبدہ ورسولہ وأیدت بعلی ونصرت بعلی ثم فوصلت الى رب الى باب الجنت فوجدت مکتوبا علی کل باب الجنت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی. ابھی سمجھ میں نہیں ہے بات ہے، ترجمہ کرنا تو سب علی نور اللہ بولیں گے. بابا سے بلند درود بھیجو محمد والے محمد. یہ ہے رسول کی معراج. مسلمان رسول کے معراج کی انتہا بیت المقدس، لیکن رسول کے معراج کی ابتدا بیت المقدس. علی میں جب معراج کی شب پہنچا تو سب سے پہلے میں پہنچا بیت المقدس پر. بیت المقدس کے دروازے پر عبارت کندہ تھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وہ محمد جس کی تائید میں نے علی کے ذریعے کرائی، وہ محمد جس کی نصرت علی کے ذریعے کرائی. وہاں سے فارغ ہونے کے بعد میں سدر المنتہا پر پہنچا تو بڑے سے پہاڑ پر عبارت کندہ تھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وہ محمد جس کی تائید علی کے ذریعے کرائی، جس کی نصرت علی کے ذریعے کرائی. وہاں سے فارغ ہونے کے بعد رب عرش اعلیٰ پر پہنچا. عرش اعلیٰ کے ہر پائے پر عبارت کندہ تھی لا الہ الا اللہ محمد اس کا بندہ ہے، محمد اس کا رسول ہے. اب جو محمد جس کی تائید علی کے ذریعے کرائی، وہ محمد جس کی نصرت علی کے ذریعے کرائی. اور ان تمام جگہ سے فارغ ہونے کے بعد میں جنت کے دروازے پر پہنچا تو جنت کے ہر دروازے پر عبارت کندہ تھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی. تو وہاں عبارت کندہ تھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی. بڑی سی حدیث سنی، کہنے والے نے کہہ دیا یا نبی اللہ ہم آپ سے معراج کے بارے میں پوچھ رہے تھے. حسب عادت تم نے تو علی کے فضائل بیان کرنے شروع کیے. زانوں پر نبی کی، زانوں پر ہاتھ مار کے نبی کی آواز آئی نادان وہ میری معراج تھی. میں جانوں میرا نبی جانے، میں جانوں میرا خدا جانے، لیکن یہ تیری معراج ہے. تو علی کے فضائل سنتا رہے گا، خوش ہوتا رہے گا، تجھے معراج ہوتی رہے گی. اب اعتراض کیا ہے تو انگوٹھی پہ نگینے کا کام کرے کہ ایک چھوٹی سی حدیث اور سنتا جا. کہاں اذا وصلت الی
ابواب الجنت فوجت مکتوب علی کل ابواب الجنت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بات کا ختم کی تھی نبی نے کہ جنت کے دروازے پر، تو جنت کے دروازے شروع کرتا ہے میرا نبی، ان لکل ابواب الجنت حلقۃ من یاقوت احمر اذا دنت رنت قالت یا علی یا علی یا علی یا علی. جنت کے ہر دروازے پر اللہ نے انتظام کر رکھا ہے، جنت کے ہر دروازے پر سرخ یاقوت کی کنڈی لٹکا رکھی ہے. جب دروازہ کھلتا ہے کنڈی دروازے سے ٹکراتی ہے، اس سے ایک ہی آواز آتی ہے، یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی. اب یہ نہ کہنا علی علی کرنا شیعوں کی علامت ہے. علی علی کرنا صرف شیعوں کی علامت نہیں ہے، علی علی کرنا ایمان کی علامت ہے. علی علی کہنا سلطان کی علامت ہے، علی علی کہنا ایقان کی علامت ہے، علی علی کہنا غلمان کی علامت ہے، علی علی کرنا نبیوں کی علامت ہے، علی علی کہنا وصیوں کی علامت ہے، علی علی کہنا انبیاء کی علامت ہے، علی علی کہنا صادقین کی علامت ہے، علی علی کہنا مرسلین کی علامت ہے، علی علی کہنا جنت کی علامت ہے، علی علی کہنا سلسبیل کی علامت ہے، علی علی کرنا حوروں کی علامت ہے. جملہ نظر سماعت کرنے جا رہا ہوں. علی علی کرنا جنت کے کنڈوں کی علامت ہے، سقیفہ کے کنڈوں کی علامت نہیں ہے. حیدری محمد والے محمد سلمان. اچھا ذوالفقار جانشین احمد مختار سابق الاسلام نعرہ حیدری. اچھا یہ جو کنڈی آپ بتاتے ہیں، یہ کنڈا وہ نہیں ہے جس سے دروازہ بند ہوتا ہے. قبلہ تشریف فرما ہے، یہ دروازہ بند کرنے والے کنڈا نہیں ہے. عربوں میں دستور ہے، آج بھی جو پرانے گھر ہے، جو بیل لگتی ہے نا ہمارا بیل بجانے والی، یہ بیل سے جو آواز نکلتی ہے، یہ وہ عربوں میں ایک کنڈا ہوتا تھا جو کھٹکھٹانے کے لیے لگایا جاتا ہے. دروازہ کھلے گا تو لا محالہ یہ آواز نکلے گی. آج تو بیل کا ایسا زمانہ آیا، پہلے گھروں میں لوگ بیل لگایا کرتے تھے، اس بیل سے لوگوں کے گھروں کا اندازہ لگاتا تھا گھر والے چاہتے کیا ہے. مذہبی گھرانہ ہے، بیٹن بجاؤ، آواز کیا نکلے گی؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان کی آواز. میوزک والا ہے زمانہ. چلیے وہ گھر کی کیا، آج تو ہے وہ زمانہ ہے کہ ہر جیب میں بیل موجود ہے، ٹون موجود ہے نا ہر گھر میں، ہر جیب میں ٹون موجود ہے. ارے کہ بھائی یہاں پہ 100 آدمی بیٹھے یا 200 آدمی 500 آدمی تو 500 موبائل ہوں گے، ہر ایک کی ٹون بھی علیحدہ علیحدہ ہوگی. تو یہ علیحدہ علیحدہ ٹون کیوں ہوتی؟ سب کی ایک جیسی ٹون کیوں نہیں ہے صاحب؟ اب نوحہ چل رہا ہے صاحب، سب ایک جیسا نوحہ نہیں ہوتا، اس کا نوحہ علیحدہ اس کا نوحہ علیحدہ. بھائی دوسرے لوگوں میں گئے، میوزک چلتی ہے، گانے چلتے ہیں، تو ان کا سب کا ایک جیسا گانا نہیں ہوتا. تو اس کا سائنسدانوں ریسرچ کی صاحب، جو علیحدہ علیحدہ میوزک بنتی ہے، کوئی میوزک ایسی بچی تھرکنے لگتا ہے، کوئی میوزک ایسی بجتی ہے آدمی غمگین ہو جاتا ہے. کہیں بھائی خالی یہ بیل یوں نہیں بلا سبب نہیں ہوتی، یہ انسان کے مزاج کا پتہ دیتی ہے. انسان کو پسند کیا ہے، کون سی بیل پسند ہے، کون سا ذکر پسند ہے، جیس کا اس کا مزاج ہوتا ہے ویسی اس کی بیل بجتی ہے. اب بات سمجھ میں آئے دنیا والوں کا اللہ جانے کیا کیا مزاج ہے. کوئی گانا سنتا ہے، کوئی میوزک سنتا ہے، کوئی تلاوت سنتا ہے، کوئی اذان سنتا ہے، کوئی نوحہ سنتا ہے، کوئی مرثیہ سنتا ہے. اب خدا سے پوچھئے خدا تجھے کیا پسند ہے؟ بھائی جو سنا کرے سنا کرے، اگر جنت میں آنا ہے تو ہمیں تو علی علی پسند ہے. تو یہ اچھا جب بات آئے گی، معراج نہیں پڑھ رہا ہوں میں، بس اپنے چوتھے امام کی خدمت میں جا رہا ہوں آخری بات کہہ کے. اگر کسی نے بتایا ہو تو بات آگے بڑھ جاؤں کہ معراج کا مقصد کیا تھا، فلسفہ معراج کیا تھا، اللہ نے رسول کو معراج کیوں عطا کی، کیوں؟ سننا چاہتے ہیں بھائی؟ بس یہی لوگ سننا چاہتے ہیں، اس کا مطلب وہ پیچھے والے نہیں سننا چاہتے.
تشریف فرما ہے. یہ کہہ سکے مولانا کاہیں کے سسپینس پھیلا رہے ہو, کیا اہلیہ بجھا رہے ہو؟ ارے آیا معراج پڑھو, اللہ نے خود فلسفہ معراج بتا دیا. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی مسجد اقصی الذی بارکنا حولہ. یہاں سے فلسفہ معراج لنری ہے من آیات ہے نا. لام لام تعلیل علت بتا رہا, سبب بتا رہا, ریزن بتا رہا ہے. معراج کی وجہ کیا تھی اللہ خود بتا رہا ہے تاکہ اپنی نشانیاں دکھلا دے. میرا سوال پھر تش نہ رہے گا, بھائی کیا دکھلایا اللہ نے؟ کہا جنت دکھلائی, حوریں دکھلائی, غلمان دکھلائے, عرش دکھلایا, کوثر دکھلایا, سلسبیل دکھلائی. بھائی کسے دکھلایا جا رہا ہے یہ؟ کہ رسول کو, کہ اسے دکھلائے جو نہ جانتا ہو. میرا رسول تو کہتا وَلَمَا خَلَقَ اللَّهُ نُورِي, اللہ نے سب سے پہلے ہمارے نور کو خلق کیا تو جنت ہمارے سامنے بنی, کوثر ہمارے سامنے بنا, حوریں ہمارے سامنے خلق ہوئی, فرشتے ہمارے سامنے پیدا ہوئے. تو پھر دکھلا کیوں رہا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ رویت کا مقصد کیا ہے؟ خدا کی قسم بڑا لطف آ گیا اگر میں اپنی بات کو پہنچا پایا. ایک اور باواز بلند درود بھیج دے محمد وآل محمد. آخر دکھلانے کی وجہ کیا تھی؟ یہ حوریں ہیں, یہ غلمان ہے, یہ سلسبیل ہے, یہ جنت ہے. وجہ کیا تھی؟ سب کچھ تو رسول کے سامنے بنا, رسول دیکھ رہا تھا, کوئی بنانے والا بنا رہا تھا, کوئی بنانے والا بنا رہا تھا. کس نے بنایا کس نے, ایک لمبی چوڑی بحث ہو جائے گی, لیکن رسول سب کچھ دیکھ رہا تھا. رسول کی کسٹڈی بن رہا ہے سب کچھ. اب رسول کے نور سے بن رہا ہے, نبی کے نور سے بن رہا ہے, علی کے نور سے بن رہا ہے, جس طرح بن رہا ہے. تو دکھلایا کیوں؟ دیکھیے اس کو جو بزرگان ہیں, میں مثال سے کہتا ہوں, تجربہ کار بزرگ ہے, جب دو گھرانے ملتے ہیں نا, یہ شادی بیاہ ہوتی ہے, خالی دو آدمی کا جوڑا نہیں ہوتا کہ ادھر سے لڑکا ادھر سے لڑکی, یہ دو گھرانے مل کا ملاپ ہوتا ہے, دو کا مزاج ملایا جاتا ہے. اب میں پھر بات کروں گا شیعہ حیدر کرار کی بات کر رہا ہوں, نام نہاد شیعوں کی نہیں. جو لڑکے والے ہوتے ہیں وہ لڑکی کا کیا دیکھتے ہیں؟ بات شیعوں کی کر رہا ہوں میں, سیرت صورت خاندان. یہ اچھی بات نہیں کہ یہ دیکھا جائے لڑکی جہیز میں کیا لے کے آئے گی, یہ دیکھنا چاہیے نا بھائی, دیکھنا چاہیے سیرت کیسی ہے, صورت کیسی ہے, خاندان کیسا ہے اس کا, یہ نسب بھی دیکھنا ضروری ہے. بس کس ماں کے بطن سے پیدا ہوئی, اس کی ماں کا کردار کیا, یہ سب دیکھنا چاہیے. سیرت صورت خاندان یہ تو لڑکی کا دیکھا جاتا ہے. لڑکے کیا دیکھا جائے گا؟ لڑکے کا بھی دیکھنا چاہیے. سیرت صورت خاندان کے علاوہ البتہ لڑکے کا ایک چیز اور دیکھنے ضروری ہے کہ لڑکا آوارہ تو نہیں ہے, لڑکا کچھ کماتا بھی ہے کہ نہیں ہے. ارے ایسا نہ ہو زندگی بھر میری لخت جگر نور نظر زندگی بھر پلے نازوں سے پالا ہے, اس کا حوالے کر رہا ہوں, زندگی بھر فاقے کرتی رہے. اب اس کا دیکھا جاتا ہے سیرت و صورت خاندان کے علاوہ بھائی اس کی کچھ پراپرٹی بھی ہے کہ نہیں, جائیداد بھی ہے کہ نہیں ہے. اگر بچی کو دے رہا ہوں, اس کے حوالے کر رہا ہوں, کھائے گی کیا؟ بس یہی فلسفہ معراج تھا. اللہ نے بلایا, اپنے حبیب کو بلا کے کہنے لگا پروردگار اے میرے نبی دیکھ یہ جنت ہے, یہ حوریں ہیں, یہ غلمان ہیں, یہ سلسبیل ہے, لڑکا میرے گھر کا ہے, اگر رشتہ درکار ہے منظور ہو تو بتاؤ, منظور ہو تو بتاؤ. حسب نسب تم واقعی بہتر جانتے ہو, جو تمہارا حسب وہ اس کا حسب, جو تمہارا نسب وہ اس کا نسب. سیرت تم جانتے ہو, صورت تم جانتے ہو. رہی بات پراپرٹی کی, ساری جائیداد علی کی ہے. بس ہاں کرو, ابھی علی کے مہر میں سب فاطمہ کو عطا کر دوں گا. کہا یہ تو سیرت اور صورت ہو گئی, لیکن ہم بھی دیکھیے جب لڑکی اور لڑکے کا رشتہ ہوتا ہے تو بات لمبی چوڑی ہوتی ہے. اگر صورت جانتے ہو تھوڑی ہم بھی وضاحت کریں گے. کہا صورت دیکھنا چاہتے ہو, سیرت تمہارے ہاتھ کی, تم نے اللہ جانے کیسے پرورش کی تم جانتے ہو. تو میرے حبیب اب سنو, اگر تم اس کے ہاتھ دیکھو گے تو ید اللہ کہلائے گا, اگر تم اس کا سینہ دیکھو گے صدر اللہ کہلائے گا, چہرہ دیکھو گے تو وجہ اللہ کہلائے گا, اگر پورے کو دیکھو گے نفس اللہ کا کہلائے گا. بس ہمیں دیکھ لو, ہمارا عکس اس میں نظر آئے گا.
میرے حبیب دل چھوٹا نہ کرنا، اگر لڑکا میرے گھر کا ہے، اتنا بڑا مالدار ہے، اتنی جائیداد ہے، تو لڑکی بھی کوئی غیر نہیں ہے، لڑکی بھی مجھ سے ہی تعلق رکھتی ہے، جیسا جہیز ویسا مہر۔ اگر میں نے مہر فاطمہ میں یہ جنت آج تک علی کی تھی، اب سے فاطمہ کی ہو جائے گی، یہ سلسبیل آج تک علی کی تھی، اب جب کہ اس کے بعد فاطمہ کی ہو جائے گی۔ اگر جہیز اگر مہر اتنا زیادہ ہے تو دل چھوٹا نہ کرنا، جب یہاں سے واپس جاؤ گے تو تمہیں اونٹوں کی قطار نظر آئے گی، کسی اونٹ کو بٹھا کے دیکھ لینا، اونٹوں پہ صندوق ہوں گے، صندوق میں کتابیں ہوں گی، کتابوں میں علی کے فضائل ہوں گے، وہ سب علی کو فضائل ہم نے جہیز فاطمہ میں عطا کیے ہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ تو میرے عزیزو، یہ ولی، یہ نعرہ، یہ سب عبادت ہے، لیکن مجھے آج اس علی کا تذکرہ کرنا ہے کہ جس کو ظالموں نے ہتھ کڑی بیڑی پہنا کے دیکھ لیا، لیکن یہ وقت کا علی تھا۔ خدا کی قسم، جیسے علی نے حق کو حق ثابت کیا، یزید کو اور امام حسین کا جھگڑا کیا تھا؟ کبھی سوچا ہے؟ تاریخ داں بتاتے امام حسین اور یزید کا جھگڑا کیا ہے، کیا دشمنی ہے؟ بھئی ایک دین کو مٹانا چاہتا ہے۔ آگے ہمیں دیکھیں بغیر تمہید کے امام زین العابدین پر کے حوالے سے چونکہ مجلس ہو رہی تھی، ایک باوجہ بلند درود بھیجتے محمد و آل محمد۔ یزید دین کو مٹانا چاہتا تھا، حسین دین کو بچانا چاہتے تھے۔ کسی بھی مسلمان سے پوچھو، اب یہیں سے بات ثابت ہو جائے گی کون جیتا کون ہارا۔ اگر دین مٹ گیا تو لکھو یزید جیت گیا، اگر دین باقی ہے تو اب یزید نہیں جیتا بلکہ حسین جیتے ہیں۔ اور اسی چیز کو شاہ معین الدین چشتی نے کہہ دیا، شاہ حسین بادشاہ حسین دین است حسین۔ چونکہ حسین دین کو بچانا چاہتے تھے، یزید دین کو مٹانا چاہتا تھا۔ بھئی یہ تو سب جس طرح ملا مولوی ہر کوئی کہتا ہے، لیکن میرے عزیزو میرے دوستو، جب کوئی مولوی، جب کوئی ملا، جب کوئی عالم یہ بات کہے کہ حسین دین کو بچانا چاہتے تھے، یزید دین کو مٹانا چاہتا تھا، اس کا ہاتھ پکڑے کہ یہ بھی پوچھ لینا، ارے مجھے دونوں کا شجرہ بھی بتا دے، کون ہے حسین کون ہے یزید؟ تو یہی آواز آئے گی، تو یزید کو نہیں جانتا؟ ارے معاویہ کا بیٹا یزید، ابو سفیان کا پوتا یزید، تو حسین کا شجرہ بھی بتا کہ حسین کو نہیں جانتا؟ علی کا لال حسین، علی کا لال حسین، رسول کا نواسا حسین۔ بھئی یہ نواسے سے تعارف نہیں، جہاں دادا سے تعارف ہوتا ہے، دادا بھی تو بتا کہ دادا ابو طالب کا پوتا حسین، تو لکھتا کیوں نہیں ابو طالب کا پوتا دین کو بچانا چاہتا تھا، ابو سفیان کا پوتا دین کو مٹانا چاہتا تھا۔ ابو طالب کے پوتے نے دین کو بچا لیا، اب یہ دین کو مٹانا کیسے چاہتا تھا؟ میں اکثر ایک بات کہتا ہوں، دیکھیے شراب بہت بری چیز ہے، دنیا کا واحد گناہ ہے شراب جو تقیتاً بھی جائز نہیں ہے۔ تقیے میں ہر گناہ جائز ہے، تقیے میں ہر گناہ جائز ہے۔ جان کو بچانے کے لیے جھوٹ بولا جا سکتا ہے، جان کو بچانے کے لیے کچھ اور کہا، لیکن جان کو بچانے کے لیے کوئی شراب کہے شراب پی لے تو شراب جائز نہیں ہوتی۔ اتنی بری چیز ہے، ام الفساد، تمام گناہوں کی جڑ کا نام ہے شراب۔ اب اگر اس کے میں وہ بتاتا ہوں، ایک مجلس ادھر پہنچ جائے گی، لیکن ایک شراب کی کوالٹی ہے، اتنی برائی کے بعد ایک کوالٹی ہے۔ قرآن مجید میں نے کہا وَنَفْعَا وَإِسْمُهَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهَا، اس شراب کا گناہ اس کے منفعت سے زیادہ ہے۔ یعنی اس کا مطلب منفعت کا انکار کلی طور سے قرآن نے بھی نہیں کیا۔ کچھ نہ کچھ شراب میں فائدہ ہے، کچھ بہت شراب کے فائدہ کے بتاتے ہیں۔ ابھی میں نے نیٹ پہ دیکھا ایک مفتی شراب کو جائز قرار دے رہا تھا، آسٹریلیا کا، جوتوں سے پیٹ دیا اس کو۔ جو خبر نگار تھا مصر میں، اس کا انٹرویو ہو رہا تھا، اس نے کہا اسلامی اعتبار سے شراب جائز ہے، اسے غصہ آیا، جوتا بجایا، میں نے ٹھیک کیا۔ یہ ضمیر فروش مفتی اپنی ضمیر کا تو سودا کر لیا، اب یہ شریعت کا بھی سودا کرنے چلے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو میرے دوستو، شراب کی میں ایک فائدہ بتاؤں، جب یہ اندر ہوتی ہے نا تو اندر کا آدمی باہر ہوتا یہی نا، جو نقاب ڈالی ہوتی ہے اس نے،
شرافت کی نقاب، ایمان کی نقاب، اسلام کی نقاب، کوئی بھی نقاب ڈالے وہ خود بخود اتر جاتی ہے. یہ اندر گئی تو اندر کا جو دل کا آدمی ہے وہ باہر آ جاتا ہے. زبان پہ وہ آتا ہے جو دل میں ہوتا ہے، اسی لیے تقیت بھی جائز نہیں ہے. جو دل میں ہے وہ زبان پر آئے گا. اپنے آپ کو چھپایا دشمنان حیدر کرار کے بیچ میں، بھائی ہم علی کو نہیں مانتے، جیسے شراب اندر گئی تو زبان سے نکل گیا یا علی، تو تقیہ ہی کیا رہ گیا؟ تقیہ نہیں رہا نا. تو اسی لیے تقیت بھی جائز نہیں ہے. اب یزید جب شراب کے نشے میں شراب اور ہوا تو اب یزید کہتے بھائی مسلمانوں کا خلیفۃ المسلمین، مسلمانوں کا سردار، مسلمانوں کا بادشاہ، مسلمانوں کا رہبر، مسلمانوں کا خلیفہ، جانشین رسول کہلانے والا یہ یزید جب شراب کے نشے میں شراب اور ہوتا ہے تو اندر کا یزید باہر آتا ہے. شعر پڑھتا ہے کہ بنی ہاشم کا حکومت حاصل کرنے کے لیے ایک ڈھونگ تھا، نعوذ باللہ. نہ رسول تھے، نہ رسالت تھی، نہ کوئی وحی آئی، نہ کوئی فرشتہ آیا، نہ کوئی قرآن آئی، نہ کوئی اللہ ہے. اب یزید کو کوئی پاگل یا بیوقوف کہے کہ یزید سیاست مدار نہیں تھا. یزید بہت بڑا سیاست مدار تھا، لیکن شراب کے نشے میں اندر کا یزید بتا رہا ہے نہ کبھی ہمارا عقیدہ تھا خدا پر، نہ ہمارا عقیدہ قرآن پر تھا، نہ ہمارا عقیدہ رسول پر تھا. یزید نے سب کی خلی کھول لی. جو اس کا باپ کا عقیدہ وہ اس کا عقیدہ، جو اس کا عقیدہ اس کے دادا کا عقیدہ. تو یزید کس کا دشمن ہے؟ یزید سب سے بڑا دشمن تھا توحید کا. یزید نے 3 سال حکومت کی ہے. 3 سال میں سب سے پہلے سال قتل حسین، دوسرے سال تاراجی مدینہ، تیسرا سال خانہ کعبہ کے آگ زنی پتھر مرتائے. تو دشمن تو یزید توحید کا بھی تھا، رسالت کا بھی تھا. تو سب سے پہلے حسین کو قتل کیوں کیا؟ اس لیے کہ یزید بھی جانتا تھا جب تک وارث توحید، وارث رسالت حسین زندہ ہے، نہ رسالت پر حملہ ہو سکتا، نہ توحید پر حملہ ہو سکتا. تو پہلے حسین کو آگے سے راستے سے ہٹا دیا جائے. تو شراب کے نشے میں یزید کیا کہہ رہا؟ کوئی اذان نہیں ہے، کوئی نماز نہیں ہے، کوئی توحید نہیں. کہاں کے اللہ اکبر، کہاں کا محمد رسول اللہ، نعوذ باللہ، نقل کفر نباشد. تو یزید شراب کے نشے میں کیا بک رہا ہے؟ کوئی وحی نہیں آئی، کوئی فرشتہ نہیں آیا، بس علی کا لال، علی کا پوتا علی بن کر اڑا. کہ یزید تو بک رہا ہے، خدا کی قسم علی کا پوتا کہلانے کا حق نہیں ہے. جب تک دربار تیرا ہوگا، ممبر تیرا ہوگا، مسجد تیری ہوگی، مؤذن تیرا ہوگا، جب تک تجھ سے اذان نہ کہلوا لوں. بھرا ہوا دربار ہے، مسجد شام بھری ہوئی ہے تمام مسلمانوں سے. خطیب آ کر خریدا ہوا خطیب آ کر شان رسالت، شان امامت میں گستاخی کرتا ہے. اور معاویہ کے فضائل، یزید کے فضائل، اللہ جانے کتنے فضائل بنے، لیکن جھوٹ کی بھی انتہا ہوتی ہے. کب تک بولتے بولتے جب تھک جاتا ہے. یہ ممبر سے اترا ایک مرتبہ سید سجاد، تاریخ سا جملہ، یا یزید اذن لی ان اسدہ حاضر آواز. بہترین قسم کی لکڑی سے بنا ہوا ممبر، حکومت شام کا ممبر ہے. اللہ جانے چاندی کا کام بھی ہوا ہے، بڑا خوبصورت سجایا ہوا ہے. لیکن امام کیا کہتے ہیں؟ اجازت ہے یزید میں بھی ان لکڑیوں پر بلند ہو جاؤں، میں بھی ان لکڑیوں پر بلند ہو جاؤں. نظر امامت میں کتنا ہی اچھا ممبر ہو، اگر اس پر علی کے فضائل بیان نہ ہو تو وہ ممبر نہ ہوتا. اور اگر کہیں کجاووں کو اکٹھا کر کے من کنتو مولا فہاذ علی مولا کا اعلان کیا جائے تو کجاووں کا ممبر کہلاتا ہے. اب یزید پریشان ہے. یزید جانتا ہے علی کا پوتا ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ضرور ہے، پاؤں میں بیڑیاں ضرور ہے. ہم دیکھیں یہ وقت کا امام ہے، ہم اس کے جسم کو قید کر سکتے ہیں، اس کی سوچ کو نہیں قید کر سکتے. تو یزید متذبذب ہو جاتا ہے کہ دوں نہ دوں، لیکن حوالی موالی کہتے ہیں اجازت دے دے. اب جو اس نے اجازت دی اور مولا نے خطبہ کہا، اب یزید کو اپنی حکومت ڈماڈول. یزید سوچنے لگا یہ کیا، جو میں سوچ رہا تھا وہی میرے سامنے آ گیا. ابھی ایسا نہ ہو یہی انقلاب آ جائے، یہیں سے بغاوت شروع ہو جائے، یہی لوگ میرا تختہ پلٹ دے. ایک مرتبہ ممبر، ایک مرتبہ مؤذن کو کہا کہ جا اذان دے.
مؤذن نے اذان دی، خدا کی قسم یہ اذان نہیں تھی، جیسی عیش ہوندہ محمد رسول اللہ میں مؤذن پہنچا، بس سید سجاد نے یزید کو مخاطب کر کے کہا، یزید تو ہی کہہ رہا تھا نا محمد اللہ کے رسول نہیں ہے، ہم نے اسی دن طے کر لیا تھا، ہم شام نہیں چھوڑیں گے جب تک تجھ سے محمد رسول اللہ کا اقرار نہ لے لیں۔ تو یہ اذان نہیں تھی، یہ محمد رسول اللہ کا اقرار تھا، یہ اذان نہیں تھی، یہ یزید کی ہار کا اعلان تھا، حسین کی جیت کا اعلان تھا۔ تو میرے عزیزو، سید سجاد کتنا شجاع، کتنا بہادر، روایت کہتی ہے دربار میں بار بار قتل کی دھمکی دی۔ جناب زینب کا آپ لوگ سنتے بھی چلائے ہیں، مصائب کے جملے ہیں، دیکھیے مصائب میں لیکن فضائل نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یزید نے دربار میں روم کا سفیر، فلاں کا وزیر، مدائن کا سفیر، اس ریاست کا وزیر، انہیں اکٹھا کیوں کیا ہے؟ کبھی سوچا ہے ان کو اکٹھا کیوں کیا ہے؟ کبھی غور کیا ہے یزید کا مقصد کیا ہے؟ یزید اپنا دبدبہ قائم کرنا چاہتا ہے کہ دیکھو ہمیں بادشاہ، ہمیں شہنشاہ، جو ہم سے ٹکرائے گا اس کا انجام دیکھو وہ چور چور ہو جائے گا، وہ قیدی دیکھ لو ہمارے دشمن کس طرح نعوذ باللہ رسوا ہو رہا ہے۔ یزید ہے کہ اپنی تعریفیں کر رہا، کرتا کرتا اب یہاں سے یزید کی بدقسمتی شروع ہو جاتی ہے، اب تعریف کرتے کرتے اپنی لوگوں پہ دبدبہ روب گانٹ رہا ہے، دبدبہ قائم کر رہا ہے۔ اب اسی اثنا میں یزید نے مولا کائنات کی بیٹی، علی کی شیر دل بیٹی جناب زینب کو مخاطب کر کے کہا، زینب دیکھا اللہ نے تمہارے بھائی کو نعوذ باللہ کیسے رسوا کیا، ہمیں کیسی فتح دی۔ بس یہ نہیں جانتا تھا کہ زینب کس کا نام ہے، علی کی بیٹی کا نام ہے زینب۔ کا بختہ کیا ہے یزید، اللہ نے میرے بھائی کو نعوذ باللہ رسوا کیا، تجھے فتح دی، میرا بھائی مر گیا، خدا کی قسم میرا بھائی نہیں مرا، میرا بھائی کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہے گا۔ تو نے قرآن کی آیت نہیں پڑھا تاسم الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات بل احیاء عند ربہم یرزقون، اور تو اگر تھوڑی سی تجھے مہلت ملی ہے، تو نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی تو اس کو مہلت نہ مان، اللہ کافرین کو مہلت دیتا ہے، ان قریب ایسی رسی کھینچے گی نہ یزید رہے گا نہ یزیدیت رہے گی۔ پہلا ہی جملہ خدا کی قسم جب ایک مرتبہ میری شہزادی نے کہا، ماذا تقول ابن الطلقاء، اے طلقاء، اے ہمارے آزاد کردہ بندے۔ یہ طلقاء اصطلاح تھی، طلقاء کہتے ہیں آزاد کردہ غلام کو۔ اب جیسی جناب زینب نے کہا آزاد کردہ غلام، ادھر سے اس سفیر کے ذہن میں، ادھر سے اس وزیر کے ذہن میں، ادھر سے فلاں سفیر کے ذہن میں، بھئی ہم تو سوچ کے آئے تھے یزید شہنشاہ ہے، یزید بادشاہ ہے، یزید تو سلطان ہے، یزید جہاں پناہ ہے۔ ارے کہاں کا بادشاہ، کہاں کا شہنشاہ، ایک قیدیس کو اپنا غلام زادہ پکار رہی ہے، یزید تو غلام زادہ نکلا۔ کافر ہو گیا، یزید کی شہنشاہیت ختم ہو گئی۔ اب یزید کرے تو کیا کرے؟ کہا اس قیدی کو قتل کر دیا جائے۔ بس جیسی قتل جناب زینب کا حکم صادر ہوا، سید سجاد آگے بڑھ گئے، یزید جب تک میرے نانا کا کلمہ پڑھتا ہے اس وقت تک تو یہ کام نہیں کر سکتا کہ عورتوں پر سزا نہیں ہوتی، عورتوں پہ اسلام میں سزا معاف ہے۔ کہا اگر عورت کو قتل نہیں کر سکتے تو مرد کو قتل کر رہے ہیں۔ جلاد کو حکم دیا کہ جائے سید سجاد کو قتل کر دیا جائے۔ بس جیسے قتل سید سجاد کا حکم آیا، ایک مرتبہ ایک 3 سال کا بچہ مجمع کو چیرتا ہوا آگے بڑھا، جس کا نام تاریخ نے امام محمد باقر لکھا۔ ابھی نام امام محمد باقر آگے بڑھے۔ دیکھیے دلیل میرا مولا بھی دے سکتا تھا لیکن مصلحتاً نہیں دی، انشاءاللہ بیان کروں گا۔ کہا یزید تو میرے بابا کو قتل نہیں کر سکتا۔ چھوٹا سا بچہ للکار رہا شہنشاہ کو، بادشاہ کو۔ کہا نہیں کر سکتا۔ کہ کیوں نہیں کر سکتا؟ کہ وجہ سن لے اس کیوں نہیں کر سکتا۔ کہ موسیٰ و فرعون کا واقعہ سنا ہے؟ موسیٰ و فرعون کا واقعہ، فرعون موسیٰ کا کتنا بڑا دشمن تھا، جان کا دشمن، قتل کرنا چاہتا تھا، لشکر لے کے آگے بڑھا، سب کچھ کیا، لیکن جانتے ہو فرعون موسیٰ کو قتل کیوں نہ کر سکا؟ قتل موسیٰ پر فرعون کیوں نہ قدرت رکھ سکا؟ کہ فرعون بہت برا تھا،
کافر تھا، مشرک تھا، اتنا بڑا کافر تھا کہ اپنا آپ کو خدا کہلاتا تھا، لیکن فرعون میں پھر بھی ایک کوالٹی تھی. کیا کوالٹی تھی؟ کہ ان تمام برائیوں کے باوجود فرعون حلال زادہ تھا. سن رہے نا میرے بات، میرے بھائی، فرعون حلال زادہ تھا. حلال زادہ کبھی معصوم کو قتل نہیں کر سکتا. حلال زادہ کبھی معصوم کو قتل نہیں کر سکتا. معصوم کا قاتل ہمیشہ، میں نہیں کہہ سکتا، اس منبر کا خیال ہے خدا کی قسم. اب آپ جانے، آپ کہنا امام معصوم کا قاتل کبھی حلال زادہ نہیں ہوتا. اب جیسے ایک بچے نے کہا، بچے کی بات تھی، ادھر سے جو سفیر آیا تھا عیسائی عالم تھا وہ کھڑا ہو گیا، ادھر سے یہودی عالم کھڑا ہو گیا، ادھر سے فلاں عالم کھڑا ہو گیا کہ بھئی ہم نے بدے کی یزید بچہ ہے لیکن بات صحیح کہہ رہا ہے، ہم نے تورات میں یہی پڑھا ہے کہ معصوم کا قاتل حلال زادہ نہیں ہوتا. ادھر سے کہا ہم نے انجیل میں یہ پڑھا ہے معصوم کا قاتل کبھی حلال زادہ نہیں ہوتا. ادھر سے زبور والے نے کہا ہم نے زبور میں یہی پڑھا ہے معصوم کا قاتل کبھی حلال زادہ نہیں ہوتا. اب یزید کرے تو کیا کرے، اگر حکم اس قادر کرتا ہے تو یزید حلال زادہ نہیں رہے گا.